پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک ایسا دور بھی تھا جب پی ٹی وی کے ڈرامے نہ صرف گھر گھر دیکھے جاتے بلکہ ان میں کام کرنے والے فنکار عزت وقار اور پہچان کی علامت سمجھے جاتے۔ اسی سنہری دور میں ایک نام تھا مناہل شیخ کا، جو اپنی سادگی، باوقار اداکاری اور مضبوط کرداروں کی وجہ سے ناظرین کے دلوں میں جگہ بنا چکی تھیں۔ انہوں نے اپنے وقت میں تقریباً ہر بڑی اور نامور اداکارہ اور اداکار کے ساتھ کام کیا، مگر وقت نے ایسی کروٹ لی کہ یہ چمکتا ہوا ستارہ آہستہ آہستہ اندھیروں میں گم ہوتا چلا گیا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مناہل شیخ آج کل کہاں اور کس سال میں زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ایک دور میں راج کرنے والی اداکارہ آج کس تنگ دستی اور قسم پرسی کا شکار ہیں، آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ مناہل شیخ اپنی والدہ کے ہمراہ لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن میں عالیشان اور آرام دہ گھر میں رہتی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب زندگی میں مالی آسودگی بھی تھی، ذہنی سکون بھی، مگر والدہ کے انتقال نے ان کی زندگی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ اس صدمے کے بعد وہ جذباتی طور پر اس قدر کمزور ہو گئیں کہ ایک پراپرٹی ڈیلر کے مشورے پر بغیر مناسب سوچ بچار کے ذاتی گھر فروخت کر بیٹھیں۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے ان کی زندگی کا رخ یکسر بدل دیا۔ اس سے قبل ان کی شادی ہو چکی تھی جو مکمل طور پر گھر والوں کی رضامندی سے انجام پائی۔ ان کے شوہر بیرون ملک مقیم تھے، وہاں کی نیشنلٹی رکھتے تھے، جس کی وجہ سے مناہل شیخ کو یہ گمان تھا کہ ان کا مستقبل محفوظ ہے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک تلخ اور چونکا دینے والی حقیقت بھی سامنے آئی کہ ان کے شوہر نے بیرون ملک پہلے ہی ایک اور شادی کر رکھی تھی۔ اس انکشاف کے بعد حالات مزید بگڑ گئے۔ شوہر نے نہ صرف مناہل شیخ سے تعلق توڑا بلکہ اپنے بچے کا بھی کبھی حال تک نہ پوچھا۔ آج تک ان کے شوہر کے بارے میں یہی اطلاعات ہیں کہ وہ گمشدہ ہیں، ان کا کوئی واضح اتا پتہ موجود نہیں۔ یعنی اللہ کرے کسی کو عروج آئے تو پھر زوال نہ آئے۔ مجھے تو لگتا ہے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میں نے عروج پایا ہی نہیں۔ ماضی کی مشہور اداکارہ مناہل شیخ گلبرگ لاہور میں ایک کمرے میں رہنے پر مجبور، اکلوتا بیٹا، زندگی کا آخری سہارا، ٹیلر ماسٹر کے کپڑے سی کر زندگی کا پہیہ چلانے کی کوشش جاری ہے۔ اداکارہ مناہل شیخ کے مطابق عروج کے دنوں میں شادی کی تو اس کے بعد جلد ہی ایک بیٹے کی ماں بنی، مگر پھر ایک تو ٹی وی پر کام ملنا بند ہوا اور جلد ہی شوہر بھی ساتھ چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا، جس نے پلٹ کر خبر نہ لی۔ والدہ کا انتقال ہوا۔ مناہل شیخ نے اپنا اقبال ٹاؤن میں عالیشان گھر بیچ کر کمرے کے فلیٹ میں منتقل ہوئی۔ اسی دوران ایک خطرناک قسم کے کینسر میں مبتلا ہوئی تو ساری جمع پونجی اسی مرض پر لگ گئی۔ اب ان کا کل سرمایہ صرف ایک کمرہ ہے اور اللہ کے بعد آخری سہارا صرف ان کا بیٹا۔ مناہل شیخ کے مطابق ان کے پڑوس میں کچھ اوباش لوگ رہتے ہیں جو انہیں ہر روز تنگ کرتے ہیں اور اکثر انہیں گھر میں گھس کر مار پیٹ کا نشانہ بناتے ہیں۔ مناہل شیخ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور پولیس حکام سے اپیل کی کہ ان کے ساتھ صرف ایک نیکی کی جائے اور انہیں ان کے پڑوس میں رہنے والے بدماشوں سے نجات دلائی جائے۔ زندگی کے دکھ یہاں بھی ختم نہ ہوئے۔ مناہل شیخ کا ایک بھائی تھا جو کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوا اور بالآخر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد ایک صدمے نے انہیں اندر سے توڑ دیا۔ والدہ کی وفات، شوہر کی بے وفائی، معاشی مسائل اور بھائی کا انتقال، ان سب نے مل کر ان کے ذہنی اور جسمانی صحت کو بری طرح متاثر کیا۔ انہی حالات کے باعث انہوں نے شوبز انڈسٹری جانا چھوڑ دیا اور خود کو تنہائی میں سمیٹ لیا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کی، وہ لوگ بھی خاموش ہو گئے جو کبھی ان کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ وہ فنکارہ جس نے ہر بڑے نام کے ساتھ سکرین شیئر کی، رفتہ رفتہ سب کی نظروں سے اوجھل ہوتی گئی۔ شہرت، رخصت ہوئی اور تعلقات بھی ختم ہوئے۔ آج حالات اس نہج پر پہنچ چکے کہ ایک وقت کی کامیاب اور معروف اداکارہ محض 10 بائی 10 فٹ کے کمرے میں رہنے پر مجبور ہے۔ گزر بسر کے لیے وہ خواتین کے کپڑے سی کر اور چند بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پال رہی ہے۔ یہ جدوجہد نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی نہایت تکلیف دہ ہے، مگر وہ ماں ہونے کے ناطے ہمت نہیں ہاری۔ جس علاقے میں وہ اس وقت رہائش پذیر ہے وہاں حالات مزید تشویشناک ہیں۔ بعض گنڈے اور بدماش عناصر اس کمرے پر قبضہ کرنے کی نیت سے مختلف ایلے بہانوں سے انہیں تنگ کرتے ہیں، جس کے باعث وہ اور ان کا بیٹا مسلسل خوف اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ مناہل شیخ کو اپنے سابقہ ساتھی فنکاروں سے بھی شدید شکوہ ہے۔ ان کے مطابق اب وہ ہمدردی، انسانیت اور اپنائیت باقی نہیں رہی جو کبھی اس انڈسٹری میں ہوا کرتی تھی۔ آج ہر شخص اپنی زندگی خوشیوں اور بچوں تک محدود ہو چکا۔ کسی کا بھوکا مر جانا یا مشکلات میں گھر جانا اب کسی کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ مناہل شیخ کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے درد مندانہ اپیل کی جاتی ہے کہ اس مفلوج الحال سابقہ اداکارہ کی حالت زار کا نوٹس لیا جائے اور انہیں ایسی مدد فراہم کی جائے جس سے وہ باعزت زندگی گزار سکیں اور اپنے بیٹے کی بہتر تعلیم و تربیت کر سکیں تاکہ کل یہی بیٹا ان کا سہارا بنے۔ یہ کہانی صرف مناہل شیخ کی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی اجتماعی بے حسی، وقتی تعلقات اور مفاد پرستی کا نوحہ ہے، جہاں شہرت کے ختم ہوتے ہی انسان بھی فراموش کر دیا جاتا ہے۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی سینئر اداکارہ مناہل شیخ کی زندگی کا سفر شہرت کی بلندیوں سے لے کر انتہائی قسم پرسی کی گہرائیوں تک پھیلا ایک ایسا المناک داستان ہے جو انسانی ہمدردی رکھنے والے ہر شخص کی آنکھیں نم کر دیتا ہے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی مناہل شیخ نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز ایک ماڈل کے طور پر کیا اور پی ٹی وی کے سنہری دور میں اپنی محنت اور لگن سے شوبز انڈسٹری میں نام بنایا۔ انہوں نے بددعا، بیٹی صحت اور جلن جیسے متعدد مشہور ڈراموں میں اداکاری کے
जौहर दिखाए और कई ब्रांड्स के बतौर एम्बेसडर काम किया, लेकिन वक्त की गर्दिश ने इस हस्ती मुस्कुराती फनकारा को आज ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां वो अपनी बका की जंग लड़ रही हैं। उनकी मौजूदा हालत इस कदर दगरगू है कि वो कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला होने के बावजूद इलाज की सकत नहीं रखती और बुनियादी इंसानी जरूरियात यहाँ तक कि 2 वक्त के खाने से भी महरूम है। मिनाहिल शेख की बेबसी की इंतहा उस वक्त सामने आई जब ये इंकशाफ हुआ कि कभी करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाली ये अदाकारा अब माली तंगदस्ती के बाइस घरों में सिलाई कढ़ाई करने और दूसरों के दिए पुराने कपड़े पहनने पर मजबूर हैं। उनकी जिंदगी का सबसे तकलीफ दे पहलू उनका 10 साल मासूम बेटा है जो इस उम्र में स्कूल जाने की बजाय अपनी बीमार मां का पेट पालने के लिए सड़कों से प्लास्टिक की बोतलें और कचरा चुनने पर मजबूर है ताकि उन्हें बेचकर चंद रुपए कमा सके। मिनाहिल शेख ने भरी हुई आवाज में मीडिया को बताया कि उनके पास घर का किराया अदा करने के पैसे नहीं और वो फाका कशी की नहिश पर पहुंच चुकी, जबकि शोबिज इंडस्ट्री के वो लोग जो कभी उनके गिर्द घेरा डाले रखते थे आज उनकी खबर लेने को तैयार नहीं। इस मुआशी और जिस्मानी तकलीफ के साथ साथ मिनाहिल शेख को शदीद समाजी मसाइल और अदम तहफ़्फ़ुज़ का भी सामना है। उन्होंने रोते हुए ये दुहाई दी कि अकेली खातून और बेसहारा होने की वजह से उन्हें कुछ बाअसर अफराद की जानिब से हिरासा भी किया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने घर में कैदी बनकर रह गए। उनका कहना है कि वो अपने बेटे को भी बाहर नहीं भेज सकती क्योंकि उन्हें डर है कि उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। मिनाहिल शेख ने हुकूमत वक्त बिलखुसूस वज़ीर आला पंजाब और मुखय्यर हजरात से बारहा अपील की कि उन्हें न सिर्फ माली मदद दी जाए बल्कि उन्हें और उनके बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी के बाकी अय्याम किसी हद तक इज्जत और सुकून के साथ गुजार सकें और उनका बेटा सड़कों पर रुलने की बजाय तालीम हासिल कर सके। अदाकारा का बेटा भी साल में नहीं कि वो पढ़ लिख सके, उनका मुस्तकबिल भी दाव पर लगता है। वो चाहती हैं कि उनका बेटा भी पढ़े और आला तालीम हासिल करके कम अज कम किसी मकाम पर जरूर पहुंचे। अब अदाकारा की आखिरी उम्मीद उनका बेटा ही है। मिनाहिल शेख के साथ जो हो रहा है या हो चुका वो किसी से ढका छुपा नहीं। एक ऐसी अदाकारा जिसे माजी ने कंधों पर बिठाया आज उतार कर एक तरफ रख दिया। वो अदाकारा जिसने शोबिस को नई जहद बख्शी आज अपने फन की बदौलत लागिर हो चुकी हैं और 10 पर 10 कमरे में जिंदगी की आखिरी सीढ़ी चढ़ रही हैं। बेशुमार ऐसे अदाकार हैं जो इस उम्र में या हालात में ऐसी कंडीशन को पहुंच चुके और बहुत से ऐसे भी हैं जो जमा पूंजी इकट्ठी करते हुए खुद को संभाल लेते हैं। हम दुआ गो हैं कि मालिक सबका भला करे और बिलखुसूस इस अदाकारा को अपनी अमान में रखे। हमारी हुकूमत से अपील है कि इस अदाकारा की दाद रसी की जाए ताकि फन और फनकार हमेशा जिंदा रहें।